سید مصور گیلانی کا قوم کو سلام۔ میرے پیارے پاکستانیوں، جس طرح آپ نے جامردی کے ساتھ پوری دنیا اور پاکستان کے جو مشہور معروف تجزیہ نگار ہیں ان کی توقعات کے برعکس جس طرح پوری پاکستانی قوم باہر نکلی اور جمہوری اپنی ووٹ کا حق ادا کیا، یقین کریں کہ اس کے لیے میں آپ کو خان صاحب کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ نے خان صاحب کی جرأت، بہادری اور امیدوں میں 100% اضافہ کر دیا۔ کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ غریب لوگ جو بڑے بڑے شہروں میں مزدوریوں کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ان کے لیے خان صاحب نے لنگر خانے کھولے ہوئے تھے، وہ 2-3 ہزار روپیہ لگا کے اپنے آبائی شہروں میں واپس جائیں گے اور موٹر سائیکل، گاڑیاں، رکشہ، چنچی میں خود سے پٹرول ڈلوائیں گے، اور اس ظالم مافیا جب ان کے پولنگ بوتھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسرے شہروں میں تبدیل کر دیں گے اور لوگوں سے ادھار لے کے وہاں پہنچ کے اپنے ووٹ کا جمہوری حق استعمال کریں گے، یقین کریں کہ اس کا کوئی بندہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور کوئی بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پیارے پاکستانیوں، یقین کریں کہ 8 جنوری سے پہلے میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ ہماری وہ قوم ہے کہ بادشاہ کی ایک کہاوت سناتا ہوں کہ اتنا ظالم تھا کہ تنگ آ کے اس نے کہا کہ اس قوم کو 2 جوتے صبح، 2 دوپہر اور 2 شام کو مارو، اور قوم نے کہنا شروع کر دیا مہربانی کری جی اسیں جتیاں تھوڑا ٹائم میں الماری سٹیا کرو تاکہ اساں مزدوری کرن گشنیاں تو اساں لیٹ ہوئی گشنیاں۔ یقین کریں پہلے میں بھی اپنی قوم کو اسی طرح کی قوم سمجھتا تھا، لیکن اب 8 جنوری کے بعد پتہ چلا ہے کہ الحمدللہ اب میری قوم صحیح معنوں میں جاگ گئی ہے، اور اب میری قوم کو حقوق و فرائض، فیتھ، یونٹی، ڈسپلن، نوسر بازوں کا، چکریوں کا، فراڈیوں کا، بیانیاں بنانے والوں کا، ٹرک کی بتی لگانے والوں کا اور کھوٹے اور کھرے کی صحیح طریقے سے تمیز ہو گئی ہے۔ اب میری قوم کو، میرے ملک کو دنیا کی فلاحی ریاست بننے میں اور ترقی یافتہ ملک بننے میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اور میرے پاکستانیوں، اس بات کا ذہن میں رکھو کہ جس طرح کوفے کے لوگ امام حسین کے ساتھ نہیں نہ نکلے تھے اور نانا کے دین کو خطرہ ہو گیا تھا امام حسین کے، اسی طرح میرے پاکستانیوں آپ لوگوں نے امام حسین کی سنت پہ چل کے حق ادا کر دیا کہ آپ لوگ مسلمان سے مومن بن رہے ہو اور منافقت کی طرف نہیں جا رہے ہو۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ نبی پاک کی وفات، جب آپ نبی پاک وفات پا گئے تو اس کے بعد حضرت مولا علی لوگوں کو خود سلام کرتے تھے تو لوگ ان کو سلام دینے کے، وعلیکم سلام کہنے کے دعویدار نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح بی بی فاطمہ کے ساتھ وہ ظلم ہوا کہ ان کے شگم میں بیٹا تھا اور جس کا نام محسن انہوں نے بعد میں رکھا، یقین کریں ان پہ دروازہ پھینک کے ان کو بھی، ان کے بچے کو پیٹ میں ہی شہید کر دیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا، اور امام حسین کے ساتھ جو کربلا میں ہوا وہ تاریخ میں ہر بندے اس چیز کو جانتا ہے کہ کس طرح آپ نے نانا کا دین اور 1,24,000 پیغمبروں کی پیغمبری بچانے کے لیے کس طرح نانا کے دین کے لیے آپ نے قربانیاں دی۔ تو میرے پاکستانیوں آپ لوگوں نے بھی اب ہمارا فخر سے سر بلند کر دیا ہے، جس طرح عوام 52% پولنگ پہ عوام کی حاضری رہی۔ اگر ریاست کی طرف سے اور ان بابوں کی طرف سے اور ان ملک دشمنوں کی وجہ سے اگر معاملات خراب نہ کیا جاتا تو 70%، 65% لوگ نکلتے اور اپنی ووٹ کا جمہوری حق ادا کرتے اور ووٹ ڈالتے، لیکن اتنی رکاوٹوں کے باوجود، تکلیفوں، مشکلوں، ٹینشنوں، پریشانیوں، خوف، اس طرح پتہ چلتا تھا جس طرح ہم پاکستان میں نہیں رہ رہے، ہم فلسطین میں رہ رہے ہیں۔ اس طرح کے مظالم برداشت کر کے جس طرح آپ نے اپنا جمہوری حق ادا کیا، اور اس کے لیے میں پھر آپ نے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ نے ظالم قوتوں کو ایبسلوٹلی ناٹ بولا۔ یقین کریں ہر پاکستانی کا فخر سے اب سر بلند ہو گیا ہے کہ میری قوم جاگ گئی ہے اور اب ہماری قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ تو اس کے لیے اب انشاءاللہ ہم ایک ترقی یافتہ قوم بنیں گے، اور اسی طرح جب خان آپ کو پرامن طریقے سے بلائے آپ اپنے ووٹ کا پراپر حق استعمال کریں، جمہوری حق استعمال کریں، اور جب عوام جاگ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں اس قوم پہ اس وقت تک رحم نہیں کرتا جب تک وہ اپنے اوپر رحم نہ کرے۔ اور مولا علی کا وہ اقوال ہے کہ کفر کا نظام چل جاتا ہے لیکن عدل و انصاف کے بغیر نظام نہیں چلتا۔ آج ہماری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے اس ملک میں اہل بیت کی سنت پہ چل کے
اس ملک میں عدل و انصاف کا، انصاف کا، اور رشوت، نوسربازیاں، چلاکیاں، فریب اور ان کے جھوٹے بیانیے اور عوام کو گمراہ کرنا اور عوام کو خوف میں مبتلا کرنا، اب ہم ان سب چیزوں سے مفت ہو گئے، اور اب ہمیں دنیا کی کوئی طاقت بھی ایک عظیم طاقت قوم بننے سے نہیں روک سکتی۔ میرے پاکستانیوں، پھر آپ کو ان نوسربازوں، فراڈیوں، چکریوں کو ایبسلیوٹلی ناٹ بولنے پہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اب خان صاحب کہتے ہیں کہ بے شک اڈیالہ جیل میں میری جان بھی چلی جائے، اب میں فخر کے ساتھ شہید ہوں گا اور موت مجھے آئے گی، اور مجھے اب کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔